السلام علیکم۔ 8ویں جماعت کی اسلامیات ہے، باب نمبر 4 کا پہلا سبق ہے مساوات۔ آج ہم اس سبق کی مکمل مشق حل کریں گے۔ مناسب ترین جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، مساوات کے لفظی معنی ہیں۔ جواب ہے برابری۔ نمبر 2، انسان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں فوقیت حاصل ہے۔ جواب ہے تقویٰ اور پرہیزگاری کی وجہ سے۔ نمبر 3، جج کو ملک کے حاکم کے ساتھ عدالت میں کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ جواب ہے برابری کا۔ نمبر 4، مساوات کی سب سے اعلیٰ مثال ہے۔ جواب ہے حج۔ درج ذیل سوالات کے مختصر جواب تحریر کریں۔ سوال نمبر 1، مساوات کے معنی اور مفہوم بیان کریں۔ سبق کے پہلے صفحے پر اس کا جواب ہے۔ مساوات عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی برابری کے ہیں۔ اسلامی اصطلاح میں اس سے مراد یہ ہے کہ تمام انسانوں کی حیثیت اور درجہ بطور انسان برابر ہے۔ دین اسلام نے تمام انسانوں کو ایک ہی درجہ دیا ہے۔ کسی کو رنگ و نسل، حسب و نسب، حسب کہتے ہیں ذاتی خوبیوں کو اور نسب کہتے ہیں خاندانی شجرہ کو یعنی نسل کو۔ مال و دولت اور علاقہ و زبان کی وجہ سے کسی دوسرے پر فوقیت نہیں دی۔ یہاں تک ہے پہلے مختصر سوال کا جواب۔ سوال نمبر 2، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مساوات کا کیا درس دیا؟ سبق کے دوسرے صفحے پر اس کا جواب ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں یوں بیان فرمایا: اے لوگو، تم سب کا پروردگار ایک ہے اور تم سب کا باپ یعنی حضرت آدم علیہ السلام ایک ہی ہیں۔ پس کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے۔ سوال نمبر 3، اسلام کی تعلیمات کس طرح مساوات کو فروغ دیتی ہیں؟ سبق کے دوسرے صفحے پر ہی اس کا جواب ہے۔ مساوات کی جھلک اسلامی تعلیمات میں بہت واضح طور پر نظر آتی ہے۔ نماز ہی کو لیجئے، نماز میں امیر غریب، گورے کالے کی تمیز کے بغیر سب لوگ ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اسی طرح روزہ تمام مسلمانوں پر یکساں فرض ہے۔ روزے کے اوقات سحر و افطار سب کے لیے برابر ہیں اور پوری دنیا میں رمضان المبارک میں ہی فرض روزے رکھے جاتے ہیں۔ اسلامی عبادات میں حج مساوات کی بہترین مثال ہے۔ سفید لباس میں ایک وقت پر، ایک مقام پر ایک جیسے اعمال کرنا مساوات کی عملی تصویر پیش کرتا ہے۔ سوال نمبر 4، اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مساوات کی کوئی مثال بیان کریں۔ سبق کے دوسرے صفحے پر ہی اس کا جواب ہے۔ پہلے ہم شروع سے تھوڑا سا لکھیں گے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ مساوات کا جو عملی نمونہ پیش کرتی ہے، اس کی مثال آج تک نہیں ملی اور نہ مل سکے گی۔ اس کے بعد ہم نیچے سے لکھیں گے، غزوہ بدر کے موقع پر سواریوں کی کمی کی وجہ سے جو سواری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے میں آئی، اس پر 2 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ باری میں شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ اپنی باری پر پیدل چلے۔ غزوہ خندق کے موقع پر تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ خندق کھودنے میں شریک تھے۔ سوال نمبر 5، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم غلاموں سے کیسا سلوک کرتے تھے؟ سبق کے آخری صفحے پر اس کا جواب ہے۔ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنے غلاموں کو وہی کھانا کھلاتے جو خود کھاتے اور وہی لباس پہننے کو دیتے جو خود پہنتے، بلکہ احسان کا رویہ اختیار کرتے ہوئے غلاموں کا زیادہ خیال رکھتے، انہیں اپنے برابر بٹھاتے اور انہیں یہ احساس نہ ہونے دیتے کہ وہ کسی طرح بطور انسان دوسروں سے کم ہیں۔ انسانی مساوات کا جو معیار سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں میں ملتا ہے، اس کی مثال اور کہیں نہیں ملتی۔ سوال نمبر 6، کیا گھر اور اسکول میں مساوات کے اصول پر عمل ہوتا ہے؟ سبق کے آخری صفحے پر ہی اس کا جواب ہے۔ بدقسمتی سے اس وقت ہمارے معاشرے میں مساوات کا وہ معیار قائم نہیں رہا جو ہمارے اسلاف نے قائم کیا تھا۔ اسلاف کہتے ہیں آباء و اجداد کو۔
اللہ تعالیٰ نے بطور انسان مردوں اور عورتوں کو یکساں حقوق عطا کیے۔ دیکھنے میں آتا ہے کہ تعلیم اور صحت جیسے اہم اور بنیادی حقوق کے معاملات میں بھی مساوی سلوک نہیں کیا جاتا اور مردوں کو عورتوں پر فوقیت دی جاتی ہے۔ کئی گھروں میں کھانے پینے میں بچیوں کو مساوی حقوق نہیں دیے جاتے۔ دیہی اور شہری علاقوں میں بنیادی معاشرتی سہولتوں کے لحاظ سے بھی بہت فرق پایا جاتا ہے۔ تفصیلی جواب تحریر کریں۔ سوال نمبر 1، قرآن و سنت کی روشنی میں مساوات کی کیا اہمیت بیان کی گئی ہے؟ مفصل بیان کریں۔ جواب ہے، پہلے ہم لکھیں گے مساوات کی اہمیت۔ اللہ تعالیٰ ہی تمام مخلوقات کا خالق و مالک ہے۔ اس نے انسان کو سب مخلوقات پر فوقیت دی ہے۔ اشرف المخلوقات کا تاج اس کے سر پر رکھا، تاہم تمام انسانوں کو آپس میں باہم برابر قرار دیا، البتہ اسے برتری دی جس میں خوف خدا اور پرہیزگاری ہو۔ وہی اللہ تعالیٰ کے سب سے نزدیک اور اعلیٰ ہے، خواہ وہ کسی بھی رنگ، نسل، علاقے اور زبان سے تعلق رکھتا ہو۔ اسلام نے ہر قسم کے تعصبات کو مٹا دیا اور یہ تعلیم دی کہ تمام انسان اللہ تعالیٰ کی نظر میں بطور انسان برابر ہیں اور ان سے ایک جیسا سلوک کیا جانا چاہیے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہارے لیے قبیلے اور خاندان بنا دیے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب جاننے والا اور باخبر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مساوات کو خطبہ حجۃ الوداع میں یوں بیان فرمایا، ترجمہ، اے لوگوں، تم سب کا پروردگار ایک ہے اور تم سب کا باپ یعنی حضرت آدم علیہ السلام ایک ہی ہیں۔ پس کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے اور کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے۔ اسلام ایسا دین کامل ہے جس نے بنیادی انسانی حقوق میں سب انسانوں کو بلا تفریق برابر قرار دیا۔ حدیث شریف میں بیان کیا گیا ہے، مسلمانوں کے لیے دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہے۔ سوال نمبر 2، عبادات کے ذریعے کیسے مساوات کا سبق ملتا ہے؟ کم از کم 5 مثالیں دیں۔ جواب ہے، مساوات کی جھلک اسلامی تعلیمات میں بہت واضح طور پر نظر آتی ہے۔ نمبر 1، نماز۔ نماز میں امیر، غریب، گورے، کالے سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، روزہ۔ روزے کے اوقات افطار و سحر تمام دنیا میں ایک ہی جیسے ہیں۔ نمبر 3 ہے عمرہ۔ عمرے میں بھی تمام امیر، غریب اور کسی بھی رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والوں کے لیے ایک ہی جیسے واجبات فرض ہیں۔ نمبر 4 ہے وفات۔ تمام مسلمان جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کی وفات پر نماز جنازہ اور تکفین و تدفین میں ایک جیسے ہی اسلامی احکامات ہوتے ہیں۔ نمبر 5 ہے حج۔ حج اسلامی عبادات میں مساوات کی بہترین مثال ہے، جس میں تمام دنیا سے آئے ہوئے مسلمان ایک ہی جیسا لباس پہن کر مناسک حج ادا کرتے ہیں اور مساوات کی عملی تصویر پیش کرتے ہیں۔ سوال نمبر 3، آپ اپنی عملی زندگی میں مساوات سے کیسے کام لے سکتے ہیں؟ جواب ہے، ہم اپنی عملی زندگی میں ہر قدم پر مساوات سے کام کر کے اپنی زندگی کو اور اپنے معاشرے کو امن کا گہوارہ بنا سکتے ہیں۔ گھر میں بچوں کے ساتھ مساوات، اپنے بزرگوں اور اپنے گلی محلے کے لوگوں کے ساتھ مساوات قائم کر کے رواداری کی اعلیٰ مثال قائم کر سکتے ہیں۔ اگر ہم استاد ہیں تو کمرہ جماعت میں مساوات کو اپنا کر، اگر ڈاکٹر ہیں تو ہسپتال میں مریضوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک روا رکھ کر، اور اگر طالب علم ہیں تو اپنے ہم جماعت ساتھیوں کے ساتھ اچھا رویہ اپنا کر مساوات کا عملی مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ریاست کو بھی اپنے تمام شہریوں کو یکساں اہمیت دے کر انہیں ایک جیسی سہولتیں دینی چاہیے۔ اس سے لوگ خوشی خوشی ریاست کے قوانین کا احترام کرتے ہیں۔
وہ اپنے کام دل لگا کر کرتے ہیں اور یوں لوگوں کو اطمینان بخش ماحول میسر آتا ہے اور پوری قوم ترقی کی راہ پر گامزن ہو جاتی ہے۔